فیاض دیب، انعام غنی اور محسن حسن بٹ، جبکہ اے ڈی خواجہ فیصل شاہکار کا نام بھی متوقع نئے آئی جی کی فہرست میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت یہ بات واضح ہے کہ موجودہ آئی جی پنجاب راؤ سردار سے متعلق پرویز الہی، جو کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی اپنی ناراضگی کا اظہار کر چکے ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ اپریل میں پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کی ذمہ داری آئی جی پنجاب پر ہے۔ ان کی ہدایت پر جو پولیس اہلکار ہیں وہ پنجاب اسمبلی کے ہال میں داخل ہوئے اور وہاں پر ہنگامہ آرائی ہوئی، جس کی ذمہ داری پولیس پر ہے اور اس کی ذمہ داری آئی جی پنجاب راؤ سردار پر ہے۔ اس سے متعلق پرویز الہی نے ان پر سخت الزامات لگائے تھے، ان کو پنجاب اسمبلی اجلاس میں طلب کر کے وہاں پر سزا دینے کا اعلان بھی کیا تھا، اور اس سے متعلق یہ بات اب واضح ہو رہی ہے کہ آئی جی پنجاب راؤ سردار نے درخواست دے رکھی ہے پنجاب حکومت کو کہ ان کی خدمات وفاق کے سپرد کر دی جائے۔ جیو نیوز کے نمائندے احمد فراز کا کہنا ہے کہ 17 جولائی کے انتخاب سے پہلے بھی افسران کی جانب سے درخواست کی گئی تھی کہ ان کی خدمات وفاق کے سپرد کر دی جائیں، لیکن ان کو پنجاب حکومت کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفتر کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی کہ وہ اپنی خدمات کو جاری رکھیں اور اپنا کام جاری رکھیں۔ اس سے متعلق کوئی اس وقت بھی فیصلہ نہیں کیا گیا تھا۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار حامد میر صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار ارشاد بھٹی صاحب موجود ہیں، ان سے اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ حامد میر صاحب، یہ ایک نئی خبر ہے اور یہ بتا رہے ہیں احمد فراز کے پنجاب میں آئی جی کی جانب سے پہلے ہی درخواست دے دی گئی تھی کہ ان کی خدمات وفاق کے سپرد کر دی جائے، تو کیا ان کو یہ توقع ہے یا واضح طور پر یہ یقین ہے کہ پنجاب حکومت تبدیل ہو جائے گی آج پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں ووٹنگ کے بعد؟ ظاہری بات ہے، جو آئی جی ہے وہ تو سرکاری افسر ہوتا ہے اور جو پولیٹیکل جوڑ توڑ چل رہا ہوتا ہے اس سے تو اس کا تعلق نہیں ہوتا، اور ویسے بھی اگر ان کو ایک سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ اوپنلی دھمکی دے رہے ہیں اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیسے ہی پنجاب میں وزیر اعلیٰ چینج ہوگا تو آپ پہ غداری کا مقدمہ چلائیں گے، تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ میں پنجاب سے خود ہی پہلے ہی ہٹ جاؤں، حکومت چینج ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بڑا ایک انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ایک آئی جی پنجاب جو ہے اس کو ایک سابق وزیر اعظم جو ہے وہ دھمکیاں دے رہا ہے، اور شہباز گل صاحب نے تو یہ بیان دیا تھا کہ جیسے ہی پنجاب اسمبلی میں ووٹنگ ہوگی اور نیا چیف منسٹر آئے گا تو پھر پنجاب اسمبلی سے ایک قرارداد منظور کروائی جائے گی اور اس قرارداد کے تحت آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب کے خلاف آرٹیکل 6 کی وائلیشن کا مقدمہ چلایا جائے گا۔ تو یہ بظاہر تو بہت مشکل نظر آتا ہے کہ آئی جی اور چیف سیکرٹری کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلایا جائے، لیکن شہباز گل صاحب نے بیان تو دیا ہے، تو یقیناً اس کے بعد آئی جی صاحب نے فیصلہ کیا ہوگا کہ مجھے چاہیے کہ اخلاقی طور پہ میں یہاں سے ہٹ جاؤں، تو انہوں نے درخواست دے دی۔ لیکن یہ ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں، خاص طور پہ جو آئی جی اور چیف سیکرٹری کے عہدے پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کو اپنے کنڈکٹ سے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ وفادار نہیں ہے، بلکہ وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ وفادار ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ارشاد بھٹی صاحب، کیا یہ روایت یہ طریقہ کار ٹھیک ہے کہ اب سینئر سیاستدانوں کی جانب سے کھلے عام دھمکیاں دی جائیں جلسوں میں، پبلک مقامات پر سرکاری افسران کو، پولیس افسران کو، اگر ان سے متعلق کوئی شکایت ہے تو عدالت میں بھی وہ شکایت کی جا سکتی ہے، انتظامیہ کے خلاف بھی شکایت ہو سکتی ہے، کوئی مقدمہ بھی ہو سکتا ہے، ان کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کو کیا دھمکیاں دینا یا ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنے جیسے اقدامات کا اعلان کرنا درست بات ہوگی؟ بالکل بھی نہیں درست بات ہوگی، کون کہتا ہے یہ درست بات ہوگی؟ لیکن یہ نوبت پہنچی کیوں؟ کیا اسپیکر پنجاب اسمبلی نہیں تھا کہ وہ آئی جی اور چیف سیکرٹری کو بلاتے؟ کیا آئی جی چیف سیکرٹری کو نہیں آنا چاہیے تھا پنجاب اسمبلی میں؟ کیا انہیں بلانا کوئی خلاف جرم آئین ہے یا خلاف قانون ہے؟ کیا پارلیمنٹ کا تقدس یہاں لاگو نہیں ہوتا؟ کیا حکومت کو انہیں نہیں بلوانا چاہیے تھا کہ آئیں جی آج آپ آ جائیں؟ کیا پنجاب اسمبلی میں پولیس کا داخل ہونا یا جو کچھ ہوا، دوست محمد مزاری سے لے کر پرویز الہی صاحب تک جو کچھ ہوا وہ درست تھا؟ کیا انہیں آنے دیا گیا حکومت نے؟ مطلب حکومت کے اس میں حمزہ حکومت کی اس میں بدنیتی شامل تھی۔ مطلب انہوں نے یہ آپ کو نہیں پتا کہ ہاؤس آف شریف یا کوئی بھی ہو اپنے بیوروکریٹس کو کیا کہتے ہیں؟ ملک میں اب کیا رواج آ گیا ہے کہ یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ ہمارا افسر ہے، یہ تمہارا افسر ہے۔ یہ فواد حسن فواد، احد چیمہ کو سزائیں کس لیے ملیں؟ یہ آج بے گناہ تھے یا قصوروار تھے، آج اس سطح پر کیسے پہنچے؟ یہ ہاؤس آف شریف نے کیا کیا نہیں کیا اور انہوں نے کیا
کس یعنی کہاں سے وہ شوگر ملوں کو گنا پہنچانے سے لے کر یہاں تک گلو بٹوں تک کیا نہیں ہوا؟ اگر وہ آ جاتے تو کیا قیامت آ جانی تھی؟ آج یہ جو بڑا پن ہو رہا ہے اور کہ آرٹیکل 6 نہیں لگنا چاہیے اور ہمیں وفاق میں بھیج دو اور ہمیں یہ کر دو ہمیں وہ کر دو، کل تک تو ڈٹے ہوئے تھے، کل تک تو انہوں نے مار مار کے مقبوضہ کشمیر بنا دیا تھا، اور جب لانگ مارچ شروع ہوا تھا گھروں میں گھس رہے تھے، بیڈ روموں میں جا رہے تھے، اور اس کے بعد جو حال کیا تھا کل تک تو یہ کر رہے تھے، آج ہمیں وفاق میں بھیج دو۔ کیوں وفاق میں بھیج دو بھائی؟ جواب دو، کیوں نہیں پارلیمنٹ میں آئے؟ کیوں عام آدمی کو، کیوں خواتین کو، کیوں بچوں کو مارا آپ نے؟ کیوں آنسو گیس پھینکی آپ نے؟ کس آئین کے تحت، کس قانون کے تحت؟ آج آپ کو تھوڑی سی ہوا بدلتے نظر آ رہی ہے تو میں ادھر چلا جاؤں گا، میں ادھر چلا جاؤں گا۔ جو احمد میر صاحب نے کہا ہے اس پہ، یہ خواہ عمران خان صاحب ہو، خواہ زرداری صاحب ہوں، خواہ ہاؤس آف شریف ہو، آپ کو آئین اور قانون کے مطابق اس کا تابع ہونا چاہیے، آپ کو اسٹیٹ کا ہونا چاہیے، آپ کو ذاتی نہیں ہونا چاہیے کہ حمزہ آئے گا تو 15 بندے ان کے آ جائیں گے، کوئی پرویز الہی صاحب آ گئے تو 20 بندے ان کے آ جائیں گے۔ آپ کا کنڈکٹ جو ہے، اور حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ جو پارلیمنٹ کے تقدس کا ہمارے سامنے پورے تقریریں کرتے ہیں جو ہمیں رٹا دی ہیں، وہی جب وقت پڑتا ہے، اپنا وقت آتا ہے تو پارلیمنٹ بھول جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو احمد میر صاحب، لیکن وہ تو ماضی میں بھی اگر تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس وقت بھی مختلف احتجاج جو ہے ان کو روکنے کے لیے اقدامات پولیس کی طرف سے کیے گئے، لیکن نئی حکومت نے آ کر ان پولیس افسران کے خلاف تو کوئی کارروائی کرنے کا یا ان کو کوئی دھمکی دینے کی روایت نہیں ڈالی۔ اس میں کس طرح سے فیصلہ کیا جانا چاہیے؟ اب کوئی بھی پولیس افسر یا پولیس کے جو آئی جی ہیں وہ اس وقت موجودہ حکومت کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوں گے تو اس حکومت کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے، نہ کہ پولیس افسران کو۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں، اس بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا باقاعدہ ایک نہیں بلکہ 2-3 فیصلے موجود ہیں، اور یہ جو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، یہ جب 2007 میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت جو ہے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم آئین کو معطل کریں گے، تو ابھی آئین معطل نہیں ہوا تھا، تو اس سے پہلے ہی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا تھا کہ اگر کوئی حکومت جو ہے وہ کسی سرکاری افسر کو کوئی غیر آئینی حکم دیتی ہے تو سرکاری افسر پہ لازم نہیں ہے کہ وہ اس غیر آئینی حکم کو تسلیم کرے اور اس کو امپلیمنٹ کرے، اور بڑے تفصیل کے ساتھ اس میں سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ نہ صرف یہ پولیس اور بیوروکریسی نہیں بلکہ فوج کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا حکم دیا جاتا ہے جو آپ کے خیال میں آئین کے خلاف ہے، اور اس سے جو آپ کا جو حلف ہے جو آپ نے بطور ایک سرکاری ملازم کے یا بطور ایک فوجی جوان یا افسر کے آپ نے ایک حلف لیا ہوا ہے، وہ اس حلف کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے، آئین اور قانون کی پاسداری کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے، تو آپ وہ حکم ماننے کے پابند نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ اس پہ باقاعدہ جو ہے وہ لوگوں کی ایجوکیشن کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو میڈیا کو بھی چاہیے کہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں ان کو ہائی لائٹ کرے، اور جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو پتہ ہو۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، یہ جو سینئر سرکاری افسران ہوتے ہیں نا، گریڈ 20، 21، 22 کے لوگ، ان کا بہت ایکسپیرینس ہوتا ہے، یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے، ان سب کو پتہ ہے کہ کون سا حکم جو ہے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، یہ یہاں سے تھوڑی ہی دور ایک جو پاکستان سیکریٹریٹ ہے، وہاں پہ مختلف منسٹریز کے دفاتر ہیں، وہاں پہ بہت سے جو فیڈرل سیکرٹریز ہیں ان کے بارے میں آج کل یہ بہت سے جو منسٹر صاحبان ہیں یہ پرائم منسٹر کو شکایت کرتے پائے گئے ہیں کہ جی یہ افسران جو ہیں یہ فائلیں جو ہیں ان کو روک کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ہم یہ فائل جو ہے اس پہ سگنیچر نہیں کریں گے، کل کو کہیں نیب ہمیں گرفتار نہ کر لے۔ تو نیب کا خوف تو ہے نا، اور نیب کا خوف جو ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، تو نیب کے خوف کی وجہ سے یہ کوئی ایسا دستخط نہیں کرتے بغیر سوچے سمجھے جس کے بارے میں ان کو خدشہ ہو کہ کل کو نیب جو ہے وہ ہمارے خلاف کارروائی کرے گی۔ تو اسی طرح اگر آپ کو آپ کا منسٹر یا چیف منسٹر آئی جی کو یا چیف سیکرٹری کو کوئی ایسا حکم دیتا ہے جو آئین کے خلاف ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ وہ حکم ماننے سے انکار کر دیں، لیکن کیونکہ آپ کو اس پوسٹ سے بڑی محبت ہوتی ہے، اس آفس سے، اس عہدے سے، اس کرسی سے بڑی محبت ہوتی ہے، آپ اس کرسی سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں، لہذا آپ غیر آئینی احکامات مانتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ
کوئی پکڑ نہیں ہوگی. یہاں پہ نیب جو ہے وہ غیر قانونی اثاثے یا ایسٹس بیانڈ مینز کا کیس نہیں بنائے گی. تو اس لیے چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہونا چاہیے. اور میں دوبارہ یہ گزارش کروں گا کہ میڈیا کو چاہیے کہ سپریم کورٹ کے ان فیصلوں کو اجاگر کرے, ہائی لائٹ کرے, جس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کا کوئی افسر یا باس یا اتھارٹی کوئی غیر آئینی حکم آپ کو دیتے ہیں تو آپ اس کو تسلیم کرنے کے یا امپلیمنٹ کرنے کے پابند نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور حامد میر صاحب، ایک تو یہ آئی جی کا معاملہ ہے، چیف سیکرٹری نے بھی درخواست کر رکی ہے، اب دیکھنا ہوگا کہ پنجاب حکومت اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے، کیا ان کی خدمات وفاق کے سپرد کی جاتی ہیں نہیں. ایک اہم بات ہے، اس وقت موقع مل رہا ہے اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اسد عمر صاحب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، ان سے سوال کیا گیا کہ پاکستان کی جو پارلیمانی سیاست ہے اس کا مستقبل آگے کیا ہوگا، کیا فیصلہ ہے تحریک انصاف کا. تو ان کا کہنا تھا کہ جب تک یہ نظام چلے گا، پنجاب اسمبلی چلے گی. آپ کو کیا لگتا ہے اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ کہ یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر پنجاب میں ان کا وزیر اعلیٰ منتخب ہو جاتا ہے، ان کا حمایت یافتہ، تو پھر وہ اس نظام کو چلنے دیں گے، فوری الیکشن کا مطالبہ فی الحال نہیں کرے گی تحریک انصاف؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیسی ہے اس کا اگر آپ نے اندازہ لگانا ہے یا اس کا انالیسس کرنا ہے تو آپ کو اسد عمر صاحب کا جو بیان ہے اس کو سامنے رکھ کے مجھے سوال نہیں کرنا چاہیے. آپ کو سوال کرنا چاہیے کہ عمران خان نے کیا کہا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دراصل عمران خان ہے، وہ عمران خان صاحب ہی کی ذات کے گرد گھومتی ہے. تو عمران خان صاحب بار بار یہ کہہ چکے ہیں، ایک دفعہ نہیں بار بار انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت پاکستان ایک بہت بڑے سیاسی بحران کا شکار ہے اور اس بحران سے نکلنے کا واحد راستہ فوری طور پہ نئے انتخابات ہیں. تو عمران خان صاحب تو نئے انتخابات چاہتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ جو پنجاب میں جو چیف منسٹر کا الیکشن ہے اس میں وہ بہت بھرپور طریقے سے اس لیے حصہ لینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ایک اخلاقی برتری قائم کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر حمزہ شہباز جو ہیں وہ چیف منسٹر بنے تھے. ہم نے پوری کوشش کی کہ ان کا اوتھ نہ ہو، ہم نے پنجاب اسمبلی میں لڑائی جھگڑے کے ذریعے بھی ان کا رابطہ ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن ان کا راستہ نہیں روکا جا سکتا. تو لہٰذا اب وہ پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر بنا کے تو ایک اپنی اخلاقی برتری قائم کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب پرویز الہی صاحب چیف منسٹر بن جائیں گے، اگر وہ بنتے ہیں، تو اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اگر پاکستان میں نئے انتخابات کروانے ہیں تو اس کے لیے تو پھر ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں سے مستعفی ہوں تاکہ پاکستان میں نئے انتخابات کا راستہ ہموار ہو. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے کمپرومائز کر لیا. ٹھیک ہے. حامد میر صاحب، ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم اس وقت کی جو اہم خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. پنجاب میں وزیر اعلیٰ کون ہوگا اس کا فیصلہ آج ہونا ہے. اسی کے لیے جیو نیوز کی خصوصی نشریات بھی جاری ہے. صبح سے تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچا رہے ہیں. رپورٹرز سے بات کر رہے ہیں، سینئر صحافیوں، تجزیہ کاروں سے بات کر رہے ہیں اور مختلف سیاسی جماعتوں کے اراکین کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. پرویز الہی پنجاب اسمبلی پہلے ہی موجود ہیں، حمزہ شہباز ہوٹل میں تھے کچھ دیر پہلے. دونوں وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے لیے پر امید ہیں. دونوں کہتے ہیں کہ ان کی آج جیت ہوگی. ایم پی ایز کی پنجاب اسمبلی کا آمد کا سلسلہ جاری ہے. پی ٹی آئی اور کاپ لیگ اراکین پنجاب اسمبلی بسوں میں ہوٹل سے پنجاب اسمبلی پہنچے. نون لیگ کے اراکین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ دیر میں پہنچیں گے. ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کو 188 اراکین اور مسلم لیگ نون کو 180 اراکین کی حمایت حاصل ہے. پی ٹی آئی کے خواتین اراکین بھی پرجوش ہیں. ان کا کہنا ہے کہ آج چہرے پر مسکراہٹ اور دل میں اطمینان ہے اور وہ جیت کی طرف جا رہے ہیں. پرویز الہی آج وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو جائیں گے. اب تک کہ یہ پنجاب اسمبلی کے اجلاس سے متعلق تازہ ترین حقائق ہے جو آپ کے سامنے ہم نے رکھے ہیں. کچھ دیر پہلے ایک آزاد امیدوار کی جانب سے بھی اعلان کیا گیا کہ وہ حمزہ شہباز کو ووٹ دیں گے. اس کے علاوہ اسد عمر نے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے بعد پنجاب اسمبلی نہ توڑنے کا اشارہ دیا ہے. کہا ہے کہ جب تک پورا نظام چل رہا ہے پنجاب اسمبلی بھی چلے گی. پرویز الہی وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں گے. اب بند کمرے کی سازشیں نہیں چلنے والی. آصف زرداری کی سیاست اسد عمر نے کہا کہ ختم ہو چکی ہے. آج کے انتخاب کے بعد دیگر سیاسی جماعتیں بھی ملک میں نئے الیکشن کی بات کریں گی. شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہم جمہوری انداز میں آگے بڑھے ہیں، ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ پورا تعاون کریں گے. اعلیٰ عدلیہ کو بھی درخواست کی ہے کہ ضمیر فروشی پر نوٹس لیا جائے. اس ساری گہما گہمی میں، اس ساری ہلچل میں، اس سیاسی جوڑ توڑ کے دوران، اس سیاسی جوش و جذبے کے دوران عمران خان کے وسیم اکرم پلس کہاں ہیں وہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے. کسی جلسے میں ان کا نام و نشان نہیں تھا، کسی جلسے میں انہوں نے خطاب نہیں کیا. سب ان کو ڈھونڈتے رہے لیکن پھر بالآخر جیو نیوز نے ان کو ڈھونڈا. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بس میں سوار ہو کر پنجاب اسمبلی پہنچ رہے تھے
اور اس وقت جیو نیوز نے ان سے بات کی. کہا کہ وہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں, 3.5 سال پنجاب کی انہوں نے خدمت کی ہے, پنجاب کے ہر جلسے میں وہ موجود رہے اور آگے بھی عمران خان کا ساتھ دیتے رہیں گے. عمران خان کے وسیم اکرم پلس, جن کو بہت سے لوگ ڈھونڈتے رہ گئے کہ وہ منظر عام پر ہوں گے, وہ سامنے ہوں گے, وہ تحریک انصاف کو لیڈ کر رہے ہوں گے, چونکہ وہ عمران خان صاحب کے وسیم اکرم پلس تھے, لیکن بالآخر ان سے کچھ مختصر گفتگو ہو سکی جو کہ جیو نیوز نے آپ کو دکھائی. مسلم لیگ کاف کے رہنما مونس الہی نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے آج کہ ان کے نمبرز پورے ہیں. کہا کہ وہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ کاف لیگ کے ووٹ حمزہ شہباز کو جائیں گے وہ پاگل ہے. اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ نون لیگ کی کہانی اب ختم ہو چکی ہے, وہ جو مرضی کر لیں, یہ گیم مسلم لیگ نون ہار چکی ہے. مونس الہی کا کہنا تھا کہ جس نے بھی شہباز شریف کو سپورٹ کیا ان سب کا بیڑا غرق ہو گیا. یہ مسلم لیگ کاف کا موقف تھا, لیکن ساتھ ہی پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, انہوں نے کہا, حسن مرتضیٰ نے, کہ آصف زرداری اور چودھری شجاعت کے درمیان ملاقات بہت ہی اچھے ماحول میں ہوئی. دونوں کی ملاقات کا اچھا نتیجہ نکلے گا. پیپلز پارٹی سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے. گزشتہ روز آصف زرداری نے چودھری شجاعت کے گھر رات انتظار میں کاٹ دی, لیکن پرویز الہی سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی. کہا کہ بڑی مشکل سے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ ماننے پر نواز شریف, شہباز شریف اور مریم نواز کو راضی کیا تھا. وہ مان گئے تو پھر پرویز الہی مکر گئے تھے. یہ آصف زرداری نے اپریل میں ہونے والے اجلاس اور اس وقت جو کچھ ہوتا رہا سیاسی جوڑ توڑ کے لیے اس کی طرف اشارہ کیا. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شفقت محمود نے کہا کہ ہلڑ بازی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, 4 بجے اپنے کارڈز ایوان میں شو کریں. میاں اسلم اقبال نے کہا کہ آصف زرداری صاحب نے گزشتہ رات ایک خاندان کو تقسیم کرنے کی بہت کوشش کی. ضمیر فروش لوگ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سامنے والا بھی ضمیر فروش ہی ہے. علی امین گنڈا پور یہ کہتے ہیں کہ آج ملک کی سیاست میں تاریخ رقم ہو رہی ہے. سیاست سے ہارس ٹریڈنگ اور لوٹک ریسی کا باب ختم ہونے جا رہا ہے. آج کا اجلاس 4 بجے شروع ہونا ہے اور اس کی صدارت ڈپٹی اسپیکر نے کرنی ہے. ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری نے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب سے سیکیورٹی بھی مانگ لی. ان پر تشدد کیا گیا تھا. اپریل میں پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں ان کے بال کھینچے گئے تھے. ان کو اسمبلی ہال میں صدارت اجلاس کی کرنے سے روکنے کی بھرپور کوشش کی گئی تھی. آپ کو یہ بتا دیں کہ پرویز الہی نے اسمبلی ہال میں پولیس سیکیورٹی کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست بھی دائر کر دی ہے. سارجن سی سے اسمبلی ہال کی سیکیورٹی کروانے کی استدعا کی ہے. کہا کہ آئی جی پنجاب کو حکم دیا جائے کہ کوئی بھی پولیس والا اسمبلی ہال میں داخل نہ ہو. آپ اس کو اپریل 2022 کے تسلسل میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس دن کیسی امن و امان کی صورتحال تھی. پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی, تصادم ہو رہا تھا. اس کے بعد پولیس اہلکاروں کو لایا گیا تھا پنجاب اسمبلی ہال میں کارروائی کے دوران. ان پر بھی تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کی طرف سے تشدد کیا گیا تھا. پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ اپنی شکست تسلیم کر کے اقتدار سے علیحدہ ہو جائے اور پھر سیاسی جماعتیں انتخابات کے فریم ورک پر مذاکرات شروع کریں. پاکستان مزید سیاسی عدم استحکام کا متحمل ہرگز نہیں ہو سکتا. ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا. زرداری سیاست کے دن گزر چکے ہیں. عوام غیر اخلاقی سیاست کو مسترد کر چکے ہیں. تحریک انصاف کے رہنما رکن قومی اسمبلی فواد چودھری کا یہ بیان ہے. اس پر وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے فواد چودھری کے بیان پر رد عمل میں کہا کہ پاکستان کے عوام چور, منافق اور جھوٹوں کی سیاست کو مسترد کر چکے ہیں. عمران خان ملک میں سیاسی عدم استحکام کے ذریعے معاشی عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں. پاکستان اور اس کے عوام عمران, بشرا, گوگی مافیاز اور کارٹلز کی چوریوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. 3 اپریل کو عمران خان اقتدار سے الگ ہو چکے, گالی دھمکی کے دن گزر چکے ہیں. آرام کریں, منہ بند رکھیں اور کام کرنے دیں. ذیشان باک جیو نیوز کے نمائندے پنجاب اسمبلی کے بارے میں ہمیں بتائیں گے. ذیشان, کئی گھنٹے پہلے پہنچ گئے تھے تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی اور ان کی تعداد تحریک انصاف کی طرف سے ہی آپ کو بتائی گئی تھی کہ 186 اراکین موجود ہیں. اس وقت کیا اپڈیٹ ہے پنجاب اسمبلی سے؟ جی بالکل, پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس ہے اس کا وقت تو 4 بجے کا ہے, لیکن تحریک انصاف نے اور مسلم لیگ کاف نے یہ پلان کیا تھا کہ وہ جمعے سے قبل ہی یہاں پہنچیں گے اور 4 بسوں میں اراکین کو یہاں پہنچایا گیا. باقی جو سینئر اراکین تھے, سابق وزراء تھے جو رات کو جن کی لاہور میں رہائش گاہیں تھیں وہ گھروں کو چلے گئے تھے, وہ یہاں اپنی ٹرانسپورٹ پر پہنچے ہیں. اس وقت تمام تر جو اراکین ہیں وہ نیچے کمیٹی روم میں موجود ہیں, جہاں پر چودھری پرویز الہی, اسد عمر, ڈاکٹر شہباز گل, اسی طرح تحریک انصاف کے جو دیگر سینئر رہنما ہیں شاہ محمود قریشی ہیں, وہ تمام موجود ہیں. اور اس وقت ایک غیر رسمی مشاورتی اجلاس جاری ہے. آج کے اجلاس کے حوالے سے
اراکین کو جو ہے ہدایات دی جا رہی ہیں کہ کسی بھی طرح کی نعرے بازی یا کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے حکومتی اتحاد کے جو رہنما ہیں یا جو ان کے اراکین ہیں وہ کسی بھی بات پر نالاں ہوں اور ایوان کا ماحول خراب ہو۔ آج چونکہ سپریم کورٹ کے احکامات پر پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہونا ہے اور وزارت اعلیٰ کے اس الیکشن کے لیے ایوان کو چلانا دونوں جماعتوں کی برابر ذمہ داری ہے، جتنی اپوزیشن پر ذمہ داری ہے اتنی ہی حکومت پر ذمہ داری ہے۔ تو تحریک انصاف کا تو یہ دعویٰ ہے کہ وہ 186 نمبر اپنے پورے کر چکے ہیں، جبکہ کچھ آزاد اراکین سے بھی ان کا دعویٰ ہے کہ ان کا رابطہ ہے، اور اس بات کا ان کا دعویٰ ہے کہ 2 مزید اراکین جو آزاد حیثیت سے منتخب ہوئے تھے وہ بھی ان کو ووٹ دیں گے۔ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جو پنجاب اسمبلی میں اس وقت ہے۔ مسلم لیگ نون کے جو ارکان ہیں وہ ابھی تک یہاں نہیں پہنچے، وہ اپنے ہوٹل میں ہی موجود ہیں۔ حمزہ شہباز وہاں پہنچ چکے ہیں، تاہم یہ دیکھنا ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے ارکان یہاں کب پہنچتے ہیں۔ ایوان کا ماحول ابھی تک خوشگوار ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ایوان کے اندر یا اسمبلی پریمیسز میں اس طرح موجود نہیں ہیں جس طرح 16 اپریل کو موجود تھیں۔ تو ابھی تک تو یہی گمان کیا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا جس کے اندیشے کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ تاہم جب حمزہ شہباز اور مسلم لیگ نون کے ارکان پہنچیں گے تو اس وقت دیکھنا ہوگا کہ کیا حکمت عملی ہوتی ہے ڈپٹی اسپیکر کی ایوان کی کارروائی کو چلانے کے لیے۔ آج کا جو اجلاس ہے وہ ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری چیئر کریں گے، جو کہ بنیادی طور پر رکن تو تحریک انصاف کے ہیں، لیکن چونکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی خود امیدوار ہیں اسی لیے ڈپٹی اسپیکر یہ اجلاس چیئر کریں گے، اور سپریم کورٹ کی بھی یہ ہدایات ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر ہی اس اجلاس کو کنوین کریں اور آج کا جو الیکشن ہے اس کو کنڈکٹ کرائیں۔ الیکشن کا جو طریقہ کار ہے وہ بڑا سمپل ہے، ایک آئیز کی لابی ہے، ایک نوز کی لابی ہے۔ جو ایوان میں جب کارروائی شروع ہوگی تلاوت اور نعت کے بعد ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ جو لوگ حکومتی بینچز پر موجود ہیں، حکومتی اتحاد، حکومتی امیدوار حمزہ شہباز کے حق میں ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ آئیز والی لابی کی طرف چلے جائیں، جبکہ جو لوگ اپوزیشن کے امیدوار چودھری پرویز الہی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ نوز والی لابی میں آ جائیں، جس کے بعد ایوان کے جو دروازے ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے۔ پہلے دونوں جماعتوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا آپ کے تمام ارکان ایوان میں موجود ہیں۔ جب یہ تسلی ہو جائے گی کہ اب کاؤنٹنگ کی جا سکتی ہے، دونوں جماعتوں کے جو اراکین ہیں وہ اپنی اپنی لابیز میں چلے جائیں گے، اس کے بعد ایوان کے دروازے بند کر کے گنتی کی جائے گی، اور گنتی کرنے کے بعد جس بھی امیدوار وہ حمزہ شہباز شریف ہوں یا چودھری پرویز الہی ہوں، جس بھی امیدوار کے پاس بتا رہے ذیشان آپ ہمارے ساتھ رہے گا۔ اب تک کی اس تفصیل کے لیے بہت شکریہ۔ عثمان بھٹی جیو نیوز کے نمائندے، ان سے ہم بات کریں گے۔ عثمان، کیا حکمت عملی ہے مسلم لیگ نون کے اراکین نے اسمبلی کی؟ اب تحریک انصاف کے اراکین تو بہت وقت پہلے پہنچ چکے پنجاب اسمبلی، انہوں نے بتایا کہ 186 اراکین ان کے پورے موجود ہیں پنجاب اسمبلی میں۔ جی، اس وقت میں جو ہوٹل ہے جہاں پر قیام پذیر ہے ممبران صوبائی اسمبلی جن کا تعلق حکومت اور ان کی اتحادی جماعتوں سے ہے، حمزہ شہباز شریف جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ تقریباً یہاں پر 12:30 پہنچ گئے تھے۔ وہ آئے، انہوں نے میٹنگ کی، اس کے بعد انہوں نے نماز جمعہ ادا کیا۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد ابھی انہوں نے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ان سے خطاب کیا، انہوں نے خطاب نہیں کیا، پارلیمانی اجلاس میں جتنے ممبر صوبائی اسمبلی تھے ان سے ملاقاتیں کی، اور ابھی ہماری اطالعہ طارڑ سے بات ہوئی جو کہ صوبائی وزیر داخلہ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ 180 ممبران صوبائی اسمبلی جن کا تعلق حکومت، آزاد امیدوار اور جو پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے وہ اس وقت ہوٹل میں موجود ہیں۔ 180 کا نمبر انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ 180 ممبران صوبائی اسمبلی اس وقت ہوٹل میں موجود ہیں۔ جو ابھی نئے منتخب ہوئے تھے لودرا سے، وہ بھی رفیع الدین، وہ بھی یہاں پر ہوٹل میں پہنچ چکے ہیں۔ جو صغیر جو کہ راولپنڈی 07 راجہ صغیر جو ان کا تعلق راولپنڈی 07 حلقے سے ہے وہ بھی یہاں پر ابھی پہنچے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کل الیکشن کمیشن کی ہدایت پر دوبارہ ری کاؤنٹنگ ہوئی اور میں جیت گیا ہوں، اور وہ بھی یہاں پر حلف لینے کے بعد اسپیکر سے وہ یہاں پر ہوٹل میں موجود ہیں۔ اس وقت تمام جو ممبران صوبائی اسمبلی ہیں وہ بسز میں بیٹھ رہے ہیں، اب کچھ دیر بعد بسز یہاں سے روانہ ہو جائیں گی، 4 بسز کی تعداد ہے۔ اس وقت جو حمزہ شہباز شریف ہیں وہ ہوٹل کے ہال میں بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ حسن مرتضیٰ اور لاہور سے جو بھی نئے منتخب ہوئے ہیں اسد کھوکھر وہ بھی موجود ہیں۔ اطاولہ طارق جو ہیں تمام جو ممبران صوبائی اسمبلی ہیں ان سے ملاقاتیں کی، ان کو بتایا کہ آپ نے جب پنجاب اسمبلی جانا ہے ان کو کس طرح ووٹ کاسٹ کرنا ہے تاکہ ووٹ بھی ضائع نہ ہو، اور انہوں نے کہا کچھ باتیں میں نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں پر میڈیا ہے، اور انہوں نے ہائی ہوپس کا اظہار کیا کہ آج جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز ہی منتخب ہوں گے۔ تو ہم نے حمزہ شہباز سے پوچھا ابھی جب ہماری دوبارہ بات ہوئی کہ آپ کتنے پر امید ہیں، ان کا بس یہی کہنا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا، جو اللہ بہتر فیصلہ کرے گا وہ ہمیں منظور ہوگا، مگر وہ کافی ہائی ہوپس میں تھے۔ اور اطاولہ طارڑ جو ہیں جب ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا عثمان یہ بتائے گا کہ حمزہ شہباز یا کسی اور سرکردہ رہنما نے اس بات کی تصدیق کی کہ کتنے اراکین ان کے ساتھ ہیں
ہوٹل میں جو یہاں سے روانہ ہوں گے پنجاب اسمبلی پہنچیں گے؟ جی ہماری عطا اللہ تاڑ جو کہ صوبائی وزیر داخلہ ہیں ان سے بات ہوئی کہ اس وقت ہوٹل میں کتنے اراکین صوبائی اسمبلی جن کا تعلق حکومت، اتحادی جماعتوں اور اس کے علاوہ جو آزاد اراکین ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ 180 کا نمبر ہمارے پاس اس وقت موجود ہے. 180 ممبران صوبائی اسمبلی اس وقت جو نجی ہوٹل ہے ایئرپورٹ کے قریب وہاں سے بسز کے ذریعے اراکین صوبائی اسمبلی پنجاب اسمبلی کی طرف جا رہے ہیں. کچھ اراکین صوبائی اسمبلی جو ہے وہ بیٹھ چکے ہیں. 4 ٹوٹل بسز ہیں، 2 بسز جو ہے وہ بھر گئی ہیں، 2 مزید بسز میں اراکین صوبائی اسمبلی بیٹھ رہے ہیں اور اب کچھ دیر بعد یہاں پر پنجاب اسمبلی پہنچ جائیں گے. صوبائی وزیر داخلہ عطا اللہ تعالی کا یہی کہنا ہے کہ 180 کا نمبر ہے ممبران صوبائی اسمبلی کا جو اس وقت ہوٹل میں موجود ہے. بہت شکریہ اس تفصیل کے لیے عثمان بھٹی. اعظم ملک جیو نیوز کے نمائندے پنجاب اسمبلی کے بارے میں ان سے بات کریں گے. اعظم، ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری سے متعلق بتائیے کیا اپڈیٹ ہے؟ انہوں نے سیکیورٹی بھی مانگی تھی اپنے لیے اور پھر اس پہ کچھ اختلاف کی بات سامنے آئی تھی کہ پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کہ جو پولیس اہلکار ہیں وہ اسمبلی اجلاس میں نہیں آئیں گے اور اس سے متعلق کچھ ان کے درمیان تنازع بھی تھا. اس سے متعلق کوئی اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل. اس وقت پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہے تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں وہ پہنچ چکے ہیں. 181 کے قریب لوگ یہاں پر ہیں. سوال چوری سے تھوڑی دیر پہلے ہماری فون پر بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے لوگ 1-2 لوگ راستے میں ہیں، ہمارے پاس 186 کا فکر پورا ہے. پنجاب اسمبلی کی بات کی جائے تو ڈپٹی اسپیکر ابھی تک یہاں پر نہیں پہنچے. تاہم لوگوں کی جن لوگوں کے صرف پاسز جاری کیے گئے تھے اسپیشلی میڈیا کے صرف وہ وہاں پر موجود ہیں یا تحریک انصاف کی کچھ لیڈرشپ یہاں پر موجود ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز سے جن کا تعلق ہے ارکان اسمبلی وہ ابھی تک یہاں پر نہیں پہنچے. اسمبلی کے اندر تازہ صورتحال کے مطابق کمیٹی روم میں کی زیر سیر ابھی بھی اجلاس جاری ہے جس میں یہ طے کیا جا رہا ہے کہ 4 بجے جب ڈپٹی اسپیکر جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں جب وہ اجلاس کو چیئر کریں گے تو کس طرح سے اجلاس کو چلانا ہے، اگر ہنگامہ آئی تو اس کا جواب کیسے دینا ہے اور چیزوں کو مینج کیسے کرنا ہے، ان ساری چیزوں کے اوپر ایک ڈبیٹ ہو رہی ہے. شہباز گل جو ہیں تحریک انصاف کے رہنما وہ اس وقت ٹاک بھی کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ان کا مینڈیٹ ہے 186 افراد کا اور وہ اکثریت رکھتے ہیں اور اگر اکثریت رکھتے ہیں تو وزیر اعلیٰ ان کا وزیر اعلیٰ ہونا ان کا حق ہے، اس سے کسی بھی طرح سے چھینا نہ جائے. دوسری طرف ذرائع سے یہ بھی کہنا ہے کہ آج روز صدار نے گورنمنٹ کو کہا ہے کہ ان کا تبادلہ کر دیا جائے اور شاید کچھ 3 نام گئے ہیں نئے. ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ نئے آئی جی کی اپائنٹمنٹ کے لیے بھی چیزیں جو ہے تھرو سرکولیشن سمری زیر غور ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. جیو نیوز کے نمائندے اعظم ملک تفصیل بتا رہے تھے پنجاب اسمبلی سے کیا اپڈیٹ ہے. اس سے پہلے یہ خبر تھی کہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری نے چیف سیکرٹری راجی پنجاب سے سیکیورٹی مانگ لی تھی. پرویز الہی جو کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ان کا